نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام الجھنوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، ملتان سے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، ارشد صاحب، انہوں نے سوال بھیجا تھا کہ میرے بہت ہی پیارے دوست تھے جسے لنگوٹی یار بھی کہتے ہیں، ہمارا بچپن، ہماری جوانی کٹھی گزری تھی، تو انہوں نے اپنی والدہ کی خاطر، یعنی ان کی والدہ ایک بہت ہی پیچیدہ مرض میں مبتلا تھی، ان کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ لگایا، ان کا علاج معالجہ کیا۔ اپنی والدہ کی تکلیف برداشت نہ کر کے انہوں نے بالآخر خودکشی کر لی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ وہ میرے جو دوست ہیں وہ مجھے اکثر خواب میں آتے ہیں، سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہوں کہ وہ میرے پاس روتے ہوئے آتے ہیں، چیختے ہوئے آتے ہیں کہ میرے دوست ارشد آپ میرے لیے کچھ پڑھائی کریں، میرے دوست ارشد آپ میرے لیے کچھ پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت مجھ پر رحمت والا معاملہ فرمائے اور مجھے معاف فرما دے۔ کہتے ہیں مجھے بار بار خواب میں وہ میرے دوست آتا ہے جنہوں نے اپنی والدہ کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے خودکشی کر لی تھی، اور مجھے یہی کہتا ہے کہ ارشد میرے لیے کچھ پڑھائی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں۔ امین و ناظرین، سب سے پہلے یہ بات یہ سمجھ لیں کہ اپنی جان کو ختم کر لینا کسی آلے کے ذریعے یا اپنی جان کو ختم کرنے کے لیے اسباب پیدا کر کے خودکشی کر لینا، یہ شریعت اسلامیہ میں قطعی طور پر حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے شخص کے لیے بڑی عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس حالت میں، جس صورت میں اور جس چیز کے ذریعے خودکشی کر لیتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں اسی چیز کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اور ہمیشہ وہ اسی چیز میں مبتلا ہو کر سزا بھگتتا رہتا ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، ارشد صاحب نے سوال یہ پوچھا ہے کہ میں خودکشی کرنے والے شخص کے لیے کیا پڑھ سکتا ہوں، اپنے دوست کے لیے کیا پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ تو اس ضمن میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر فیملی میں، ہر خاندان میں، ہر علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فرشتہ اور بہت ہی نیک سمجھتے رہتے ہیں، اور جو شخص بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے یا ایسے خودکشی کر لیتا ہے اور ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کی بیہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں رائے قائم کرتے رہتے ہیں، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نعوذ باللہ۔ ایسے کلمات سے، ایسی باتوں سے اور ایسی رائے قائم کرنے سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ جو شخص بھی اس دنیا سے چلا جائے اور مر جائے، اس کا معاملہ اس کے اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، وہ اور اس کا اللہ تعالیٰ جیسے بھی چاہیں اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں، اور ہمارے لیے جو حکم ہے، شریعت ہمیں جو حکم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی، بخشش کی اور رحمت کی دعا کریں۔ بالخصوص جہاں ایسا معاملہ ہو جائے، ارشد بھائی کے توسط سے میں اپنے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب، یعنی جس سے گناہ کبیرہ ہو جائے، خودکشی کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو جائے یا خودکشی کر لے، اس سے انسان کافر نہیں بن جاتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ کافر ہیں جن کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن جہاں تک گناہ کبیرہ کا مرتکب شخص یا خودکشی کرنے والا شخص جس سے یہ فعل سرزد ہو گیا، گناہ کبیرہ ہو گیا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، یہ اپنی سزا بھگت کر، اپنی سزا پوری کر کے اللہ تعالیٰ بالآخر ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، انہیں معاف فرمائیں گے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی مشیت پر ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں
اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو معاف فرما کر ان کو جنت میں داخل کر سکتے ہیں، یا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر بھی ہے کہ جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں اور جس شخص کو بھی چاہیں معاف فرما دیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ذکر و عبادت زیادہ سے زیادہ تلاوت سورہ یاسین اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایسے تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی، بخشش کی اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ بالخصوص جہاں خودکشی کا معاملہ ہو، ارشد صاحب آپ اپنے دوست کے لیے زیادہ سے زیادہ سورہ ملک قرآن مجید کے 29ویں پارے میں جو سورہ ملک ہے، پہلی سورت ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ سورہ ملک زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اپنے دوست کے لیے اصالِ ثواب کریں، اپنے دوست کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے اور رحمت کے لیے دعا کریں۔ وہ ضرورت مند ہے، اس چیز کا حاجت مند ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں قرآن مجید کے بعد، نماز کے بعد، نوافل کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، دعائیں بخشش کریں اور رحمت کی دعا کریں۔ ہو سکتے ہے کہ آپ کی بخشش، آپ کی مغفرت، آپ کے ذکر و عبادت اور آپ کی تلاوت کے بعد جو دعا کی ہیں یہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور اللہ رب العزت اس کی مغفرت اور بخشش کا پروانہ جاری فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما دیں۔ لہٰذا مرنے والے شخص کے پیچھے اپنی رائے قائم کرنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، ان سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، اور جو شخص بھی خودکشی کر لے یا اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ کبیرہ کر لے اور دنیا سے چل بسے، اس کے بارے میں ایسی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کے لیے مغفرت، بخشش اور رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ وہ اس چیز کی ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، میں نئے پیغام اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ ہمارے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔